جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے 24 گھنٹے میں دوسری اور مجموعی طور پر 5ویں ملاقات کی ہے. پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب آرمی چیف کے تقرر کا مرحلہ درپیش تھا، اور اس ملاقات کے بعد آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ بخیر و خوبی انجام پایا، اور جن لوگوں نے پورا ایک منصوبہ بنا رکھا تھا کہ سیاسی قوتوں کے درمیان لڑائی ہو، عمران خان اور حکومت کے مابین کھینچا تانی میں یہ حساس ترین عہدہ جو ہے وہ متنازع بنے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ملک میں غیر جمہوری مداخلت کی راہ ہموار کی جائے. اس ملاقات کے نتیجے میں وہ ساری منصوبہ بندی دھری کے دھری رہ گئی، اور عمران خان صاحب نے ود ون سٹروک وہ سازش ناکام بنائی، اور اس ملاقات نے عمران خان اور نواز شریف کے درمیان میں نواز شریف صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یا حکمران اتحاد میں مین پلیئر میاں نواز شریف ہیں. شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہے. تو ان دونوں مقبول لیڈروں کے درمیان ایک برف پگھلی کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی اور بات چیت کا آغاز ہوا. عمران خان صاحب کے 2 مطالبات ہیں. نمبر 1، اگلے الیکشن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں نہ ہوں، نگرانی میں نہ ہوں، کیونکہ وہ متنازع ہو چکے ہیں اور وہ شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے. الیکشن غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے، اور مارچ تک ہو جانے چاہیے. یہ ان کا مطالبہ ہے اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. نواز شریف صاحب اور ان کے سنجیدہ ساتھی جن میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب بدستور اپنی پالیسی پر گامزن رہتے ہیں، احتجاجی پالیسی پر گامزن رہتے ہیں، تو ملک میں نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ معیشت بحال ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اگلے الیکشن میں مسلم لیگ جانے کے قابل ہے. جو یقین دہانیاں رجیم چینج کے وقت نواز شریف صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو کرائی گئی تھیں، وہ درست ثابت نہیں ہوئیں، غلط ثابت ہوئیں. نمبر 1، عمران خان اگلے الیکشن میں موجود نہیں ہوں گے، عمران خان کو زیرو کر دیا جائے گا. اگلا الیکشن ہر صورت میں حکمران اتحاد کو جتوایا جائے گا. اگلے الیکشن کے نتائج کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. نواز شریف صاحب کو اور ان کے سنجیدہ ساتھیوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایجنڈا کچھ اور تھا. وہ ہمیں اقتدار میں لانے کا ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ مجھے اور عمران خان دونوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا ایجنڈا تھا. اسی لیے جناب نواز شریف کو اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد، حکومت قائم ہونے کے بعد بھی پاکستان آنے کا موقع نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، بلکہ جب وہ سعودی عرب جانا چاہتے تھے، ان کو پاسپورٹ مل گیا تھا، تب بھی انہیں آخری وقت تک روک دیا گیا. نواز شریف صاحب کو لندن سے سعودی عرب نہیں جانے دیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ جو ٹکٹ کٹوا چکی تھیں پاکستان سے سعودی عرب نہیں جا سکی. اس وقت
نواز شریف صاحب کو یہ گیم سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کا مقصد ہمیں اقتدار میں لانا یا ہماری نااہلی ختم کرنا یا سیاست بحال کرنا نہیں ہے، سیاست میں کردار بحال کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری طرح عمران خان کو بھی آؤٹ کر کے ایک مرضی کا ایسا سیٹ اپ لانا مقصود ہے جس میں اقتدار کسی اور کے پاس ہو، اختیار کسی اور کے پاس ہو اور شو بوائے کوئی اور ہو۔ ان کے وہ شک کی نظر سے زرداری صاحب کو بھی دیکھتے ہیں اور جناب بلاول بھٹو صاحب کے امریکی دورے اور امریکہ میں طویل قیام کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اب جب کہ جنرل باجوہ صاحب جا چکے ہیں، ان کی باقیات کی کوشش تو ابھی بھی نظر یہی آ رہی ہے، کوشش کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلے، عمران خان بھی آؤٹ ہو جائیں، نواز شریف بھی وطن باہر بیٹھے رہیں، مریم صاحبہ بھی واپس نہ آئیں، لیکن نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اب اگر میں نے واپس آنا ہے اور جمہوریت اس ملک میں چلنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اور عمران خان میدان میں مقابلہ کریں، چھوٹی پارٹیوں کی بلیک میلنگ سے نجات حاصل کریں اور غیر جمہوری قوتوں کو اپنے کردار تک محدود رکھیں، اپنے دائرہ کار تک محدود رکھیں، اور یہ ہم دو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہی زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو بلیک میلنگ ہے وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب یہی آفر لے کر جناب صدر عارف علوی صاحب کو ملے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ارلی الیکشن چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں نمبر 1 چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کرنا چاہیے اگلے 15 سال کے لیے۔ اگلے 15 سال کے لیے اکانومی کا جو روڈ میپ بنے، اس پر ہم اقتدار میں آئیں یا وہ اقتدار میں آئیں، اس پر عمل درآمد ہو، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو۔ نمبر 2، انتخابی نتائج کو تمام پارٹیاں تسلیم کریں اور جس کی بھی حکومت بنے اسے 5 سال موقع دیا جائے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ جس طرح میں نے زرداری صاحب کی حکومت 5 سال چلنے دیں، اسی طرح اگر ہم اقتدار میں آئیں تو عمران خان کی حکومت چلے، اور اگر عمران خان صاحب فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے آ جاتے ہیں تو ہم اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اسمبلیوں کی مدت بھی پوری ہو اور مینڈیٹ کا بھی احترام کیا جائے۔ غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے، غیر جمہوری مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے آئینی اور قانونی اقدامات پر اتفاق کیا جائے۔ ایسے قانونی اور آئینی اقدامات جس کے نتیجے میں ہر 3 سال بعد، ہر 2 سال بعد کوئی بحران پیدا نہ ہو اور رولز آف گیم کی پابندی سب پر لازم ہو۔ اور سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ میری وطن واپسی پر، اور اگر عدالتوں سے مجھے ریلیف ملتا ہے، میری نااہلی ختم ہوتی ہے، تو جناب عمران خان صاحب شور نہ مچائیں۔ میں جس طرح اب خاموش ہوں اور عمران خان صاحب کو ہم یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اور وہ دونوں مل کر میدان میں رہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، عمران خان صاحب بھی مجھے موقع فراہم کریں، وہ شور نہ مچائیں، روز روز یہ بات جو کرتے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں ہونے دی جائے گی، اور یہ عدالتوں پر چھوڑ دیں اور عدالتوں کے فیصلے کو وہ بھی قبول کریں، میں بھی قبول کروں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ باتیں پہلی ملاقات میں کی تھیں، کچھ باتیں دوسری ملاقات میں ہوئیں، پھر تیسری ملاقات میں ہوئیں، آج پھر وہ لے کر آئے ہیں۔ اب اس صورتحال سے مولانا بھی پریشان ہیں، آصف زرداری صاحب بھی پریشان ہیں اور باقیات بھی پریشان ہیں۔ تو یہ بیل منڈے چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، اس کے بارے میں تو کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے
کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ محمد دین تاثیر جو سلمان تاثیر کے والد تھے، ان کا شعر ہے کہ اس کا مصرع ہے، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، بات چل نکلی ہے۔ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے پاس کون سا پتہ ہے جو ان کی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ دو کا معاملہ کیا جائے۔ اسمبلیوں کی، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی تحلیل سے دو اندیشے موجود ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ فوری الیکشن کو روکنا، یعنی جنرل الیکشن کو روکنا مشکل ہو جائے، بلکہ ناممکن ہو جائے، اور اس وقت حکمران اتحاد یا مسلم لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ ایک تو یہ ان کو اندیشہ۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نئے آرمی چیف ابھی تک اگرچہ وہ آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ تیاری میں مصروف ہیں، اور انہوں نے ابھی تک وہ سابقہ جو پالیسی تھی، اعلان تو یہ کر دیا ہے کہ وہ برقرار نہیں رہے گی، یعنی مداخلت کی پالیسی نہیں ہوئی جو ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ اب سیاسی معاملات میں فوج مداخلت، لیکن کچھ عناصر موجود ہوتے ہیں، وہ اس پیریڈ کا فائدہ اٹھا کر اپنے طور پر اسی پالیسی پر جو -1 -2 -3 کی پالیسی تھی، اس پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں بالا اپنے طور پر، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف اور عمران خان دونوں بدستور باہر رہے ہیں سسٹم سے، اور زرداری صاحب کا داؤ لگ جائے، اور جس طرح کا وعدہ کیا گیا تھا بلاول بھٹو کے لیے راستہ ہموار کر دیا جائے، یا ایسی ہنگ پارلیمنٹ لائی جائے جو ایک بار پھر غیر جمہوری قوتوں کے رحم و کرم پر ہو۔ تو اس لیے جتنی عمران خان کو جلدی ہے، اتنی ہی جلدی نواز شریف صاحب کو بھی ہے۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے اتنے معاملہ طے ہو، اور اتنا وقت ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بھی فیس سیونگ ہمیں بھی مل جائے، کہ مثال کے طور پر میری نااہلی ختم ہو جائے، روس سے گیس تیل آ جائے جو سستے داموں عوام کو فراہم کیا جائے، اور اگلا بجٹ یا منی بجٹ پیش کر کے عوام کو اتنا ریلیف فراہم کر دیا جائے کہ ہم الیکشن میں جانے کے قابل ہوں۔ تو یہ بات چیت جاری ہے، 24 گھنٹے میں افساق ڈار کا واپس آنا، نئی باتیں لے کر آنا، ڈسکشن کرنا۔ اب صدر صاحب عمران خان سے رابطہ کریں گے، انہیں اسحاق ڈار صاحب کی جو شرائط کہنا چاہیے، یا ان کے مطالبات کہنا چاہیے، یا ان کی فرمائش کہنا چاہیے، وہ پہنچائیں گے، اور عمران خان صاحب جواب دیں گے کہ وہ ان میں سے کون سی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ فوج کے اس فیصلے کے بعد کہ وہ اے پروٹیکل ہے، نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں اور عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں، رولز آف گیم تیار کریں کہ آئندہ سیاست دانوں کو کسی بھی ساکھی کی ضرورت نہ پڑے، کسی کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، اور کوئی سیاست دانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اگر دونوں اس پر متفق ہو گئے تو توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ الیکشن جو ہیں وہ جلد اس کا اعلان ہو جائے گا، یا کم از کم ایک ڈیٹ پر اتفاق رائے ہو جائے گا، اور پھر اسمبلیاں بیک وقت تحلیل ہوں گی، پنجاب بھی، قومی اسمبلی بھی، کے پی کے بھی، سندھ بھی، اور بلوچستان بھی۔ اگلی ملاقات کب ہوتی ہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی جلدی ہوگی، اور عمران خان اور نواز شریف کے درمیان جو برف پگھلی ہے وہ پگھلتی ہی چلی جائے گی، اور معاملات سدھرتے ہی چلے جائیں گے، اور ملک کے اندر اس وقت جو بے یقینی ہے، جو عدم استحکام ہے، جو معاشی بحران ہے،
اس کو حل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی اور یہ خاتمے کی طرف چل پڑے گا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔